بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 318 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے قال یا آدم انبئہم۔ آج کے ہمارے سبق میں جو ہے وہ انبئہم کے حمزہ ثانیہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی 3 قراتیں جو ہیں ان کا ذکر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے جو ہے فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون پر بھی ہماری بحث ہوگی۔ تو بہرحال آئیے اب بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف، اور اس کے بعد باقاعدہ اس کی وضاحت بھی ہم کریں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ جو ہے وہ لکھتے ہیں اللہ کے اس کلام کو، قال یا آدم انبئہم باسمائہم ای اعلمہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تو ان ملائکہ کو ان چیزوں کے نام بتا، یعنی ان کو ان کے نام کی تعلیم دو۔ وَقُرِئَ بِقَلْبِ الْحَمْزَةِ يَاءً وَحُذِفَهَا بِكَسْرِ الْحَاءِ فِيهِمَا، اور اس کو ایک قرات میں حمزہ کو یا سے بدل کر بھی پڑھا گیا ہے، اور وحذفها اور حمزہ کو حذف کر کے بھی پڑھا گیا ہے، تو لیکن ان دونوں قراتوں میں ہا کی کسرہ کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے۔ تو پس جب آدم علیہ السلام نے ان ملائکہ کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ استحضار لقولہ تعالی قال انی اعلم ما لا تعلمون، یہ اللہ تبارک و تعالی کے اس قول کو حاضر کرنا ہے، یعنی یاد دہانی کروانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ لَكِنَّهُ بِهِ جَاءَ بِهِ عَلَى وَجْهٍ أَبْسَطَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک وسیع طریقے پر لے کے آیا۔ لِيَكُونَ كَالْحُجَّةِ عَلَيْهِ، یہ اس کو الگ سے لے کے آیا تاکہ یہ ان پر کیا بن جائے، حجت اور دلیل بن جائے۔ فإنه تعالی لما علم ما خفی علیہم من امور السماوات والارض وما ظہر لهم من احوالهم الظاہرۃ والباطنۃ علم ما لا يعلمون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جب وہ بھی جانتا ہے جو ان پر زمین و آسمان کے امور پوشیدہ ہیں، اور وہ بھی جانتا ہے کہ جو ظاہری اور باطنی حالات ان کے اللہ تعالیٰ پر جب ظاہر ہیں، تو پس وہ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جن کا وہ علم نہیں رکھتے۔ وَفِيهِ تَعْرِيضٌ بِمُعَاتَبَتِهِمْ عَلَى تَرْكِ الْأَوْلَى، اور اس قول میں اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان میں ملائکہ پر عتاب کا تعریض بھی ہے کہ انہوں نے اولا کو چھوڑا ہے۔ وَهُوَ أَن يَتَوَقَّفُوا مُتَرَصِّدِينَ لِأَن يُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ان کے لیے اولا یہ تھا کہ وہ توقف کرتے، انتظار کرتے ہوئے تاکہ ان پر بیان کر دیا جاتا۔ وَقِيلَ مَا تُبْدُونَ قَوْلُهُمْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَمَا تَكْتُمُونَ اسْتِبْطَانُهُمْ أَنَّهُمْ أَحِقَّاءُ بِالْخِلَافَةِ، اور کہا گیا ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو وہ ان کا یہ قول تھا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا، کیا اسے آپ اے مالک تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو زمین میں فساد کرے گا، اور جو تم چھپاتے ہو اس سے ان کا وہ باطن مراد ہے کہ جس میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَخْلُقُ خَلْقًا أَفْضَلَ مِنْهُمْ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے افضل جو ہے وہ کی مخلوق پیدا نہیں کی یا نہیں کرے گا۔ وَقِيلَ مَا أَظْهَرُ مِنَ الطَّاعَةِ وَأَسَرَّ إِبْلِيسٌ مِّنْهُمْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ،
اور کہا گیا ہے کہ ان کے جس چیز کو انہوں نے ظاہر کیا اس سے مراد وہ عبادت ہے، اور ان میں سے ابلیس نے جس گناہ کو چھپایا تو یہی تکتمون سے مراد ہے۔ والحمزۃ للانکار دخلت حرف الجحد، اور حمزہ الم اقل لکم میں یہ انکار کے لیے ہے اور حرف نفی پر داخل ہے۔ فافادت الاثبات والتقریر، جو کہ ثابت قدمی اور پختگی کا فائدہ دیتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا کلام ہے وہ تو اس حوالے سے ہے کہ انبئہم کا معنی کیا ہے، تو اس کا معنی کر لیا اعلمہم، کہ تم ان کو بتا دو۔ اب دوسری نمبر پہ جو ہمارا کلام ہے وہ انبئہم کے اندر اس حوالے سے ہے کہ انبئہم کی قراءت کیا ہے۔ تو انبئہم کی ایک معروف قراءت تو وہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور پڑھتے ہیں، انبئہم حمزہ ساکنہ کے ساتھ۔ اور اس کی جو دوسری قراءت ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر حمزہ ساکنہ کو یا سے بدل دیا جائے، اور یا سے بدل کر آپ اسے انبئہم پڑھیں۔ اس صورت میں اہم جو ہم ضمیر تھی ہا کے نیچے کسرہ آ جائے گا تو انبئہم ہو جائے گا۔ اور اس کی ایک تیسری قراءت بھی ہے، اور تیسری قراءت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر حمزہ کو حذف ہی کر دیا جائے تو انبئہم ہو جائے گا۔ تو دو قراءتیں جو ہیں جو دونوں یہاں پہ مذکور نہیں ہیں، ان دو قراءتوں کے اعتبار سے تو جو ہم ضمیر کا ہا ہے وہ بھی مجرور ہو جائے گا، اور جو پہلی قراءت ہے حمزہ کو باقی رکھنے کے ساتھ، تو اس کی صورت میں جو حمزہ کو باقی رکھ کے پڑھا جا رہا تو جو ہم ضمیر کی ہا ہے وہ بھی مرفوع ہی رہے گی۔ تو بہرحال یہ اس کی تین قراءتیں تھی۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام نے اشیاء کے نام بتا دیے تو اب اللہ تبارک و تعالی نے استفہام انکاری کے طور پہ فرمایا الم اقل لکم، کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، مطلب یہ کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ اب یہ پیچھے ہم اس کے حوالے سے پڑھائے، اور آپ بھی اگر کچھ آیات پیچھے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں بے شک وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کی یاد دہانی کے لیے، اس قول کو یاد کروانے کے لیے فرمایا کہ قال الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین و آسمان کی چھپی چیزوں کو جانتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ الگ سے اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تاکہ ان پہ حجت تمام ہو جائے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا میں جانتا ہوں، تو دیکھ لو میں زمین و آسمان کی ساری چھپی چیزوں کا علم رکھتا ہوں اور مجھ پر کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ جب تمہارے ظاہری اعمال بھی مجھ پہ ظاہر ہیں، تمہارے باطنی اعمال بھی مجھ پر ظاہر ہیں، زمین و آسمان کی چھپی چیزیں مجھ پر ظاہر ہیں، تو پھر جو تم نہیں جانتے تو سمجھ لو کہ میں وہ جانتا ہوں۔ اچھا، اب یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں ملائکہ پر عتاب بھی ہے۔ عتاب کس لیے ہے کہ وہ تو معصوم ہیں، وہ تو گناہ نہیں کر سکتے، تو پھر عتاب کس لیے ہوا؟ تو اس کی ساتھ ہی وضاحت بھی کر دی کہ عتاب اس معنی میں کہ انہوں نے اولا کا خلاف کیا، یعنی خلاف اولا کا ارتکاب کیا۔ خلاف اولا کا ارتکاب سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہیں وہ مقربین برگاہ الہی کے ہاں گناہ شمار ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جو ہماری نیکیاں ہی ہیں لیکن ان کی نیکیاں اتنی اولو درجے پر ہیں کہ یہ بھی ان کے ہاں عیب ہیں، تو ان کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ خاموش رہتے، سوال نہ کرتے، انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سامنے حکمت کو خود ہی بیان کر دیا جاتا۔ اور بعد میں یہ بھی کہا جی کہ ما تبدون سے مراد وہ جو انہوں نے ظاہری قول بولا تھا تجعل فیہا من یفسد فیہا، اور تکتمون سے مراد وہ جو ان کی دل میں تھا کہ ہم خلافت کی زیادہ حقدار ہیں۔ اور بعد نے یہ کہا کہ جو انہوں نے ظاہر کیا تھا تبدون سے مراد وہ ان کی عبادت تھی جو سب ملائکہ نے سجدہ کیا، اور جو انہوں نے چھپایا تھا اس سے مراد وہ ابلیس کا انکار تھا
کہ اس کے اندر جو گناہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اور علم اقل لکم میں جو حمزہ ہے تو اس کے آخر میں فرمایا کہ یہ حرف نفی پہ جو حمزہ داخل ہے یہ حمزہ انکاری ہے، تو وہ استفہام انکاری کا معنی ہم نے پہلے اس کو بیان کر لیا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کی خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ انبئہم کی دوسری اور تیسری قرات کون سی ہے، تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ استحضار سے کیا مراد ہے، تو وضاحت تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔